لها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح ربي زدني علما، ربي زدني علما والحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان اور اشرف المخلوقات میں بنایا ہے. اللہ رب العزت نے جب اس دنیا کو وجود بخشا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجا، اور انہی سے اللہ رب العزت نے بنو انسان کو، نوع انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بڑھاوا دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت کا یہ دستور چلتا رہا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک، اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو جس امت میں پیدا فرمایا ہے، اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دیگر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، ان تمام نے اس نبی امی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے دعائیں کی. لیکن یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مبعوث فرمایا ہے. اب یہ تو ہماری بدقسمتی اور بدنصیبی کہیے کہ ہم جس نبی کے طریقے کو، جو نبی جس طریقے کو بتا کر گیا ہے، اس کو چلنے کے تیار نہیں ہیں. ہم نبی کا نام لینے والے تو ہیں، لیکن نبی کی سنت اور طریقے اور سیرت پر چلنے والے نہیں ہیں. آج ہم رسول کے نام سے تو محبت کرتے ہیں، لیکن رسول کے طریقوں سے ہمیں نفرت ہے اور رسول کے چہروں سے ہمیں نفرت ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمیں کوئی لوگ ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم لوگ اس طریقے کا لباس نہ پہنیں، یا یہ ہے کہ ہم داڑھی اور ٹوپی نہ لگائیں؟ کوئی ہمیں کیا مجبور کر رہا ہے اس پر؟ لیکن یہ ہے کہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ اس رسول کی طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں کہ جس میں بالکل بھی ہماری کامیابی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ قسم ہے تین کی اور طور سینا کی. طور سینا جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر اللہ رب العزت نے تورات عطا فرمائی تھی، اس کی بھی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے. اور اس کے بعد میں قسم کھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ اس مقدس شہر یعنی شہر مدینہ کی قسم. اس کے بعد میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان ہم نے تجھ کو بہترین اندازے سے پیدا کیا ہے. جب اللہ رب العزت اس دنیا میں انسان کو مبعوث فرما کر اور اللہ رب العزت اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت ہی اچھا بنایا ہے، لیکن جب انسان اچھے عمل نہیں کرتا ہے، انسان ایمان کو اپناتا نہیں ہے اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ثم رددناه اسفل سافلین، کہ پھر ہم انسان کو بدترین سے بدترین حالت پر پہنچا دیتے ہیں. اور اللہ رب العزت ایک جگہ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان بڑا ہی ناشکرا اور نافرمان ہے، اور سورہ انعام میں تو اللہ رب العزت نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ انسان تو کیا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. تو یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے. اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. محترم ناظرین، آج کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ تمام طریقوں کو چھوڑ کر صرف ایک طریقوں کو اپنا لیں، جس طریقے پر رسول ہم کو چھوڑ کر گئے ہیں، جس طریقے پر ہمارے علماء ہم کو بلا رہے ہیں، اس طریقے کو ہم اپنا لیں تو ہم
صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے، ورنہ تو یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم سے بڑے بڑے لوگ گزر چکے ہیں، حامان، فرعون، شداد، ان لوگوں کے واقعات آپ پڑھیں گے تو بڑا عبرت ناک ان لوگوں کے واقعات ہیں کہ جن لوگوں کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کبھی موت آنا نہیں ہے۔ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، کہ جس کے سر میں کبھی درد تک نہیں ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو ایسی عبرت ناک موت دی ہے کہ قیامت تک کے آنے والے لوگ اس کی لاش کو دیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت خالق کل ہے، اللہ رب العزت تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب فرعون کو غرق آب کر دیا، اس کی بستی سے دور، اس کے خاندان سے دور، اس کے معاشرے سے دور، اور سمندر میں لا کر اللہ رب العزت نے اس کو ایسا ڈبویا ہے کہ وہ خود کہنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ جو لوگوں کو اتنا ظلم کرتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو کیا ہے زندہ ہی دغور کر دیا کرتا تھا، اور زندہ ہی جلا دیا کرتا تھا، اور زندہ ہی ذبح کروا دیا کرتا تھا، اور جو بچیاں ہوتی تھی ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا کرتا تھا تاکہ ان کو باندیا بنا لیا جائے، ان کو اپنی گھر والی بنا لی جائے۔ لیکن جب اللہ رب العزت کا حکم آیا تو اس کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا۔ اسی طریقے سے ہم سب کو بھی جانا ہے، لیکن جانے کے لیے ہم نے تیار کیا کر رکھا ہے؟ اصل تو زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے، یہ تو فانی دنیا ہے، اس فانی دنیا سے سب کو جانا ہے، ایک دن سب کو جانا ہے، لیکن ہم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہاں موت آئے گی چلے جائیں گے، آخر اللہ رب العزت کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ دنیا سے کیا لے کر آئے اور دنیا میں کیا چھوڑ کر آئے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمیں رسول کا نام تک نہیں یاد ہے؟ جس رسول نے ہم کو چلنے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے، اس نبی کا ہم کو نام تک بھی یاد نہیں ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت، میں نے جو دوسری آیت پڑھی تھی اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، کہ اللہ رب العزت نے اس میں قیامت کے منظر کو کھینچا گیا ہے۔ اور سورہ کہف میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عَمَلًا، کہ نیک اعمال ہی باقی رہیں گے۔ جو لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، اور جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، کہ ان کے رب کے نزدیک بہترین ان کے لیے اجر ثواب ہے، بہترین جنتیں ہیں۔ اور جو لوگ جنت اور جہنم کو جھٹلا رہے ہیں ان کا اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، کہ کل قیامت کے دن تمام لوگ سب بسب کھڑے ہوں گے اور کوئی بھی شخص ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا ہوگا بلکہ سب اللہ رب العزت کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم کل قیامت کے دن آپ کو ویسے ہی دوبارہ پیدا فرما دیں گے جیسا کہ پہلی مرتبہ آپ کو پیدا فرمایا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہم تمام کو ویسے ہی اپنی قبروں سے اٹھا دیں گے۔ اور ایک جگہ تو سورہ واقعہ میں ارشاد ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم اس کے پوروں تک کو درست کر دیں گے۔ جس طریقے سے انگلی کے پوروے ہیں ویسے ہی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تمام لوگوں کو ویسے ہی کر دیں گے۔ لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ انسان یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا نہیں کریں گے، دوبارہ ان کو ہم نہیں بلائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن جب تمام لوگوں کو اللہ رب العزت پیدا فرمائیں گے، اٹھائیں گے، حشر نشر ہوگا، تو جب ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال غلط ہوگا، خراب ہوگا، یعنی یہ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ آج دنیا کا امتحان اور ایگزام جو ہوتے ہیں اس میں ہم کس طریقے سے فیل اور پاس ہو جاتے ہیں۔ تو جو شخص پاس ہو جاتا ہے وہ تو بڑی خوشی خوشی اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے خاندان والوں کو بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنے نمبرات حاصل کیے ہیں اور میں پاس ہو چکا ہوں۔ اور جو شخص فیل ہو جاتا ہے وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کر چلتا ہے اور
کسی کو نہیں دکھا پاتا ہے. یہی اس سے بھی خطرناک ہمارا حشر ہونے والا ہے. اس سے بھی خطرناک کہ پورا خاندان کیا پوری دنیا جمع ہوگی میدان محشر میں, اور میدان محشر جب قائم ہوگا تو تمام لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس کو کس کا نامہ اعمال کس میں دے دیا جائے گا. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو اس کا نامہ اعمال نہ دیا جائے گا, بلکہ ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال اور نتیجہ دے دیا جائے گا. اور اس کے بعد میں جب ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور ہر شخص کو کہہ دیا جائے گا کہ فلاں شخص جنت میں جانے والا ہے اور فلاں شخص جہنم میں جانے والا ہے, اور قیامت کی منظر کو اللہ رب العزت جب بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها, کہ جب زمین کو سخت جنبش سے ہلا دیا جائے گا, زمین بالکل ہل جائے گی. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں واخرجت الارض اثقالها, کہ زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں, جتنے بھی معدنیات ہیں, جتنی بھی چیزیں, تمام کو زمین اپنے اندر سے اگل کر پھینک دے گی. اور انسان کہے گا وقال الانسان ما لها, کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے, اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ تو کوئی چیز نہیں دیکھ رہی ہے, ہر چیز کو بیان کر رہی ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها, کہ انسان کی تمام اچھائیوں اور برائیوں کو کل قیامت کے دن زمین بیان کر دے گی. کہ اگر انسان نے اس پر چل کر گناہ کیے ہوں گے پیر کے بل تو اس کو بھی بیان کر دے گی, ہاتھ سے اگر گناہ کیے ہوں گے تو اس کو بھی بیان کر دے گی. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها, آپ کے رب کا حکم یہی ہے کہ وہ آپ کے تمام حوال کو بیان فرمائیں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى, کہ جس شخص کا نامہ اعمال چاہے جس کا ذرہ برابر بھی نیک اعمال ہوگا تو اس کو بھی جان لے گا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, اور جس نے ذرہ برابر برا عمل کیا ہوگا تو اس کو بھی دیکھ لے گا. تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تمام لوگوں کو بلائیں گے اور تمام لوگوں کے درمیان یہ فیصلہ سنایا جائے گا تو کیسا لگے گا. اس لیے ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کتنے پانی میں ہوں, اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ میں کس راستے کو چل رہا ہوں, کہیں میں نے رسول کے راستے کو چھوڑ تو نہیں دیا ہے, بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میرا نام غیروں کی فہرست میں تو نہیں اللہ رب العزت کے یہاں, بلکہ دنیا میں تو ہم کو مسلمانوں کی فہرست میں لکھا جا رہا ہے, لیکن کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ میرا اور آپ کا نامہ اعمال چاہے دنیا کی فہرست سے ہٹا کر آخرت کی دنیا کی فہرست میں تو مسلمان نام رہے گا, لیکن آخرت میں جب جائیں گے تو غیروں کی فہرست میں ہمارا نام آ جائے گا. اسی طریقے سے ہر شخص کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کا ذمہ دار بھی بنایا ہے کہ جو شخص بڑا ہے وہ اپنے گھر کی ذمہ دار ہے, وہ اپنے گھر کی ذمہ داری کے لائق ہے. یعنی اللہ رب العزت ایک آیت میں بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ, کہ یہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن پتھر ہوں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ہر شخص کو نگراں بنایا ہے, کہ ہر شخص ایک گھر کا بڑا ہوتا ہے, وہ اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے. آج والدین یہ تو پوچھتے ہیں ہماری اولاد سے کہ بیٹا کتنا پیسہ کمایا ہے اور کتنا کھویا ہے, کہاں خرچ کیا ہے, لیکن آج یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹا تو نے رات میں کیا کیا ہے, تو نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. قرآن کریم میں صحابہ اکرام کے بارے میں جب یہ آیت نازل ہوئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کہ ایمان والوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کیا ان کے دل اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے نرم نہیں ہوئے. تو صحابہ اکرام دھاڑے مار کر اور چیخے مار کر رونے لگے کہ اللہ کے رسول کیا ہمارے دل نرم نہیں ہیں, کیا ہم اللہ رب العزت کا ویسا ہی ذکر اور حق ادا نہیں کر رہے ہیں جس طریقے سے اللہ رب العزت کا حق ادا کرنے کا ہے. تو اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, بلکہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس آیت میں بتانا چاہ رہے ہیں آپ سب کو کہ آپ لوگ ایک ہی طریقے پر آ جائیں, ایک ہی طریقے پر چلنے والے بن جائیں. تو ہم اتنے سالوں سے سن رہے ہیں, بڑے ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, سفیدی آ گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ نمازیں نہیں پڑھ رہی ہیں. ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم, اور ایک نے ارشاد فرمایا ایک آیت میں
ایک روایت میں کہ من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچی ہو۔ لیکن آج کا حال تو یہ ہے کہ ہم غیروں کو تو چھوڑیے لیکن اپنے ہی اپنوں سے پریشان ہیں، اپنے ہی اپنوں کی ٹانگوں کے کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ جس رسول نے ہم کو اس راستے پر چھوڑا ہے اس رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس رسول کے طریقے کو چھوڑ کر چل رہے ہیں، اس رسول کی سنتوں کو چھوڑ کر چل رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان باتوں کو چھوڑ کر چل رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے تو مسلمانوں اور مومنوں کے لیے تو اتنی بڑی جنتیں کا وعدہ کیا ہے کہ جنت تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور ایک اور سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو کیا ملے گا؟ یطوف علیہم ولدان مخلدون، کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے جو ان کے پاس چکر لگا رہے ہوں گے، بأکواب واباریق وکأس من معین، کہ چھوٹے چھوٹے پیالے اور تشکریاں ہوں گی جس میں ان کے لیے طرح طرح کے آئٹم اور کھانے کی چیز لگی ہوئی ہوں گی اور ان کو وہ کھائیں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ آگے ارشاد فرماتے ہیں وحور عین، کہ ہر ادنا جنتی کو 70 حوریں دی جائیں گی، جو صرف ادنا جنتی ہوگا اس کو 70 حوریں دی جائیں گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس حور کا اگر وہ حور ایسی ہے کہ اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو پورا سمندر کا جو کھارا پانی ہے وہ میٹھا ہو جائے، اور اگر وہ دنیا میں جھانک لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے۔ اور اس حور کے اوپر کیا ہے 70 جوڑے ڈلے ہوئے ہوں گے، اس کے بعد میں بھی اس کے پیر کا گھوڑا نظر آ رہا ہوگا۔ ایسی حوریت کا اللہ رب العزت نے جنت میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں بھی ہم لوگ کیا ہے جنت کو چھوڑ کر دنیا کے جھمیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے کام میں اور دنیا کی مشغلوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنا کام تو کریں لیکن نمازوں کو نہ چھوڑیں، رسول کے طریقوں کو نہ چھوڑیں، رسول کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔